الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ وہ ہمیں سارے سامان ہدایت کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، سارے کائنات کو ہی چلاتا ہے۔ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہماری زندگی اور آخرت کی نجات کی رہنمائی آپ کے ذریعے سے حاصل ہوئی۔ حضرات، میں آج کے خطبے میں مختلف جگہ کی کچھ آیتیں، لیکن شروع میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ گزشتہ جمعہ بھی یہ جو باتیں تھیں کہ موجودہ دور میں ہر باطل طاقتوں سے جب الغار ہوتی ہے تو مسلمانوں کے لیے قرآن کیا گائیڈ لائنز پیش کرتا ہے۔ اب اس وقت پر پوری دنیا کے حالات ایک طرف ہیں، ہمارے ملک کے حالات جو چند دن سے چل رہے ہیں بخوبی آپ جانتے بھی ہیں۔ جیسے حالات بگڑتے ہیں، باطل طاقتیں اس کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کیتی ہیں، یہ ایک معمولی چیز ہے۔ ایسے وقت پر ہمارا بڑا اہم کردار ہے۔ ایسے ہی حالات میں ہم دعوت حق کو بہت اثر انداز میں پیش کر سکتے ہیں، اسلام کا تعارف بہترین انداز میں پیش کر سکتے ہیں۔ خاص کر آج کی چند باتیں میں اپنے عزیز پیارے طلباء کے لیے کچھ باتیں نوٹ کر رہا ہوں، آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ موجودہ حالات میں طلباء کا کردار کیا ہونی چاہیے اس وقت پر۔ عزیز طلباء، آپ جن دنوں سے اس وقت پر گزر رہے ہیں، آپ کی زندگی کے بڑے ہی قیمتی دن ہیں۔ یہ امتحانات چل رہے ہیں یا کسی کے ہو گئے ہیں، نتائج آنے والے ہیں، SSC کے، CBSE وغیرہ کے، انجینئرنگ کے چل رہے ہیں، اور جو ہے آپ کی قیمتی دن ہیں یہ بہت۔ ان قیمتی دنوں میں آپ کو استحصال کیا جائے گا، مختلف طریقے سے آپ کو ڈائیورٹ کیا جائے گا۔ آپ ایک سمجھدار ہونے کی حیثیت سے آپ اپنے مقصد حیات کو فراموش نہ کریں۔ آپ کا اس وقت پر کسی سے لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کا مقصد حیات صرف ایک اچھے طالب علم، باکردار طالب علم، اور اس دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے بغیر علم کے جو ہے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ابھی حال میں جامعہ اسلامیہ ملیہ کے کچھ نتائج آئے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ کتنا بدنام کیا گیا، لیکن 100 میں سے 30-35 سے زیادہ ایسے بچے جو بالکل بیکورڈ تھے، اس میں مسلمانوں کی بھی تعداد ہے، لڑکیوں کی بھی تعداد ہے، IAS IPS وغیرہ میں سلیکٹ ہوئے۔ یہ اس کو آپ مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہمارے طلباء
کہ آج دنیا میں کتنی بھی رکاوٹیں ہمارے خلاف آ جائیں، لیکن اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دیا ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئے آج دنیا میں ہم آگے بھی بڑھ سکتے ہیں اور دنیا کو ایک اچھا میسیج بھی دے سکتے ہیں کہ ہمارا مقصد اس دنیا کے اندر انسانیت کو بچانا، انسانیت کا پیغام دینا، محبت اور بھائی چارے کا میسیج انسانوں کو دینا، یہ ہمارا بھی ہے، یہ اسلام کا بھی شیوا ہے۔ اس کے لیے آپ کے لیے بڑی ذمہ داریاں ہیں جو قرآن کہتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، آپ سچے دین کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، حق کو پہچاننے کی کوشش کیجیے۔ جب حالات بگڑتے ہیں، پراپگنڈے ہوتے ہیں، باطل طاقتیں نگیٹو انداز میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اس وقت پر بڑی اہم ذمہ داری آپ کی یہ ہوتی ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے، سچائی کو، حق کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور ہم کیا ہیں، اسلام کیا ہے اور کیا چاہتا ہے اسلام، یہ اس وقت پر ایک اچھا موقع ہے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے جو تلاوت خطبے کا موضوع بنایا وہ ہے، ان الذین یکتبون ما انزلنا من البینات والہدی، جو لوگ ہم نے جو کھلی نشانیاں اور ہدایت کا سامان نازل کیا ہے تم پر، اور یہ سارے انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام ہے اور سارے انسانوں کے لیے کھلی نشانیاں ہیں نجات کی، اگر اس وقت پر یہ باتیں کھلے دل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں، اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللعینون، ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ جب حالات ایسے ہو گئے، ہمارے سے غفلتیں ہوئی، لاپرواہیاں ہوئی، قرآن پھر دوسری آیت میں ہمارے لیے انسٹرکشن دیتا ہے، وہ یہ ہے الا الذین تابوا، جن لوگوں نے ان کے غلطیوں کو سدھار لیا، وَأَصْلِحُوا، توبہ کیے اور صلح کر لیے، وَبَيِّنُوا، حق کو لوگوں کے سامنے پیش کیے، اولئک اتوب علیہم، ایسے لوگوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہوں، ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں بہت معاف کرنے والا ہوں اور ساری انسانیت کے اوپر میں رحم کرنے والا ہوں۔ اس آیت کے پس منظر میں ہمارا بڑا حکم یہ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو بھی رکھیں۔ سورہ انعام کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تفصیلیں آئے ہیں وہ ہر طالب علم کو، ایک مسلمان کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ایک ایسے دور سے حضرت ابراہیم گزرتے ہیں، مخالفتوں کا طوفان ہوتا ہے، گھر بار سب دشمن بن جاتے ہیں، وقت کا بادشاہ دشمن بن جاتا ہے، زمین تنگ ہو جاتی ہے، آپ سوچتے ہیں کہ آخر خدا ہے کیا ہے، اللہ ہے کیا ہے۔ سورہ انعام میں پوری تفصیل ہی ہے، جب وہ ستارے کو دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے چمکتا ہے، یہ بڑا جو ہے خدا ہو سکتا ہے، جب ستارہ غائب ہو جاتا ہے، چاند نکلتا ہے، پھر آپ یہ سوچتے ہیں ستارے سے زیادہ پاورفل یہ چیز ہے، یہ خدا ہو سکتا ہے، پھر چاند بھی غائب ہو جاتا ہے، پھر سورج طلوع ہوتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں یہ بڑا پاورفل ہے، بہت بڑا ہے، یہ خدا ہو سکتے ہیں۔ یعنی حق کی تلاش میں نکلتے ہیں، سچائی کو ڈھونڈتے ہیں، سچائی ان کے سامنے آتی ہے، جب اس کو قبول کرتے ہیں انکشاف حق ہوتا ہے۔ جب آپ سچائی کی تلاش میں نکلتے ہیں، ایک سچے انسان بننا چاہتے ہیں، اپنا مقصد حیات متعین کرتے ہیں، میں ایسا انسان بنوں جو خدا کے نگاہ میں اچھا رہوں، میں ایسا انسان بنوں جو انسانیت کے لیے کارآمد رہوں، میں ایسا طالب علم بنوں جس سے ہمارا ملک، ہماری انسانیت، ہمارے رشتہ دار، ساری انسانیت کا بھلا ہو، یہ مقصد کے تحت آپ اٹھتے ہیں، آپ پر انکشاف حق ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم پر انکشاف حق ہوا، پھر آپ نے کیا کیا؟ نمبر 2، آپ حق کو قبول کیا، یہ غائب ہو گیا، وہ بھی غائب ہو گیا، سب ہو گیا،
اب آقا نے فیصلہ کیا یہ غائب ہونے والی چیزیں خدا نہیں ہو سکتی. انی وجہت وجہی للہ، میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں جو زمینوں کا بھی مالک ہے، چاند ستاروں کا بھی مالک ہے. وہی مالک ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے. نمبر 1 انشاف حق ہوا، پھر اس کے بعد قبول حق ہوا، پھر نمبر 3 یہ ہونے کے بعد ہماری بڑی ذمہ داری ہے. یہ اب جانتے ہیں ہم حق ہے، آپ جانتے ہیں اسلام حق ہے، آپ جانتے ہیں اسلام کے اندر کوئی کجی نہیں ہے. یہ بولنے سے نہیں ہوگا بلکہ اس کا اظہار بھی کرنا پڑے گا. انکشاف حق ہوا، قبول حق ہوا، اظہار حق ہوا، اور کہنے لگے وہی اللہ ہے جو مجھے پالتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، وہ شفا دیتا بھی ہے، اور قیامت کے دن میں اسی ذات سے امید رکھتا ہوں وہی مجھے کامیاب بھی کرے گا. اس کے بعد اظہار حق ہوا. پھر چوتھی ذمہ داری ہم سب پہ یہ ہے دعوت حق، حق کو پیش کرنا، سچائی کو پیش کرنا. آپ کے تعلق سے غلط فہمیاں ہو رہے ہیں، آپ کے تعلق سے پراپگنڈے ہو رہے ہیں، اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں ہو رہے ہیں. آپ ہم سنتے اور بیٹھتے ہوئے نہیں ہونا چاہیے. یہ وقت ہے جس میں ہم آئیڈینٹی کو پیش کریں، ہمارے پیغام کو پیش کریں، ہم کیا ہیں لوگوں کو بتائیں، اسلام کیا چاہتا ہے. اور قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت اس وقت پر اسٹڈی کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے. اسلام تو وہ جو پیغام دیتا ہے یہ ایک انسان کو مارنا، پوری انسانیت کو مارنا ہے. یہ ایک انسان کی جان کو بچانا، پوری انسانیت کی جان کو بچانا. یہ اس وقت پر جو ہے آپ کو جو ہے یہ پیغام دینا ہے اور یہ چیز کی طرف یہ کرنا. نمبر 1 یہ ہے ہر حال میں، ہر وقت پر اللہ کی بات کو پیش کریں آپ اپنے کردار سے. نمبر 2 یہ اسی وقت ہوگا جب آپ نے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. ہم بدلیں گے، ہم کامیاب ہوں گے، ہم دنیا کو پیغام دیں گے، ایک اچھے انسان بنیں گے، ایک اچھے نتائج لے کر آئیں گے. آپ صرف پاس ہونے کا مت دیکھیے، آپ یونیورسٹی میں آپ کا نام سب سے زیادہ آئے، آپ کامیاب ہو جائیں اور آپ کو دنیا تعریف کرے. ماں باپ کی دعائیں ہیں، آپ کے اساتذہ کی دعائیں ہیں، قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. کیسے ناکام ہوں گے آپ بتائیے آپ. لیکن ان تمام کے ساتھ جو چیز سب مل کے آپ سے مطالعہ کرتے ہیں وہ محنت ہے، وہ جستجو ہے، آپ کا اسٹرگل ہے، آپ کی نیت ہے، آپ کا مقصد حیات ہے کہ ہم کیا بننا چاہیں. اس متعین کریں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. جب بدلیں گے اللہ کا بھی قانون ہے. اللہ تعالیٰ سورہ رات میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. تم جب تک بدلنے کا ارادہ نہ کرے اللہ کا بھی سن لے، تم بدلو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بدل کے نکالے گا. یہ ایم نمبر 2 ہے. نمبر 3 ذمہ داری ہماری یہ ہے جہاں بھی ہو، جس وقت بھی ہو، آخری سانس تک ہماری ذمہ داری ہے کہ معروف نیکیوں کا حکم دیتے رہیں، برائیوں کو روکے، ہم اچھائی کی بات پیش کریں اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے. اور اس وقت پر کسی غلط پروپیگنڈے سے بچے رہیں. آپ کسی سے جو ہے غلط باتیں شیئر نہ کریں. آپ انسانیت کے لیے اپنے غم کا اظہار کریں. یہ ہم دکھی ہیں، یہ ہم نہیں چاہتے ہیں یہ حالات بگڑے، اور اس ملک کے حالات بگڑے. مصیبتیں آتی ہیں تو سب کے لیے بھی آتی ہیں. یہ ہے آپ اس کا ہے کسی طریقے سے آپ جو ہے غلط باتوں کی دلچسپی نہیں لینا چاہیے. آپ آزو بازو آپ کے ہندو دوست بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، باتوں میں آپ سے کچھ باتیں اگلنا چاہتے ہیں. ہر وقت پر کسی بھی موقع پر آپ کا ذہن پازیٹیو ہونی چاہیے، حق بات ہونی چاہیے، حق کو قبول کرتا ہے، حق کو پیش کرتا ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں حضرت ابراہیم کے تعلق سے 4 پوائنٹس جو بتایا ہوں، اس کا موقع ہے ہمارے لیے ہم کو پیش کریں. معروف کا حکم دے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. تم میں سے کچھ لوگ ہونا ہی چاہیے. پورے کے پورے کوئی برے نہیں ہوتے ہیں، پورے کے پورے خراب نہیں ہوتے ہیں. ایک اسکول ایک اس میں
یہ کلاس میں 30 بچے جب ہوتے ہیں 30 کے 30 برے نہیں ہوتے ہیں اور 30 کے 30 اچھے بھی ہونا مشکل ہے، لیکن یاد رکھیے جب میجارٹی اچھے لوگوں کی ہوتی ہے وہ برے لوگ اچھائی کو قبول کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن اس کلاس کے بچے اگر میجارٹی برائیوں کی طرف چلے جائیں، گنے چنے کچھ اچھے لوگ ہیں، آپ کی برائی کا اثر ان کے پر ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ کوشش کریں اپنے ماحول کو گندگیوں سے پاک کریں، برائی کو برائی سمجھیں، چاہے وہ اپنی ذات میں ہو، اپنی بہن کے ساتھ ہو، اپنے بھائی کے ساتھ ہو، ایک ایسا ماحول پیش کریں کہ ہمیں جیتے جاگتے ہمارے آنکھوں کے سامنے برائیاں نہیں ہو سکتی، جیتے جاگتے کسی کی نظر ہماری بہن کے اوپر بری ہو نہیں سکتی، جیتے جاگتے کوئی گناہ کوئی غلط نہیں کریں گے۔ قرآن کے اندر ایک مشہور سورہ ہے، بار بار سنتے ہیں آپ، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، اور اس سورے کو ذہن میں رکھیں، زمین کا چپا، زمین کی ہر چیز یہاں پر جو برائی کرتے ہیں وہ آپ کے حق میں گواہی دینے والی ہے، آپ اچھائی کریں گے وہ چیزیں آپ کے حق میں گواہی دیں گی، آپ برائی کریں گے یاد رکھیے برائی کا کوئی جو ہے ثبوت کہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے جسم کے اعضاء خود ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو جس ماحول میں رہتے ہیں آپ، جس کالج میں رہتے ہیں، جہاں پڑھتے ہیں آپ، وہاں آپ کا یہ ہونی چاہیے کہ میرے بازو جو ہے برائی نہ ہو، میرا دوست برا نہ سوچے، میرے ساتھ اٹھنے والے برا نہ سوچیں، اچھائی سوچیں۔ اور اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، سورہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، دیکھو اے نوجوانوں اگر تم یہ عزم کر لو کہ ہم نیکیوں کو پھیلائیں گے، خالی آپ نے ارادہ کیا ہے، ابھی کام شروع نہیں کیا ہے، آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھ دیتا ہے، اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے یاد رکھیں کہ آپ کے معیار، آپ کا ایمان، آپ کے خدا کے ساتھ جواب دہی کا جو تصور ہے اس کو آپ ذہن میں رکھ کے کریں گے تو نیکیوں کا بہت بڑا جو ہے پہاڑ آپ کے سامنے آئیں گا۔ لیکن انصاف کی بات تو یہ ہے اگر برائی سوچے تو بھی لکھا نہ جانا چاہیے، لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پہ، آپ برائی سوچتے ہیں تو لکھا نہیں جائے گا جب تک کہ آپ برائی کو نہ کریں۔ کیوں نہیں ہم جو اچھائیوں کو سوچیں، ہم بدلیں گے، ہم بدل سکتے ہیں، ہم زمانے کو بدلیں گے، حالات کو بدلیں گے، اپنے ماحول کو بدلیں گے۔ ہم ایسے کالج میں پڑھ رہے ہیں جو دنیا میں ایک مثال بن کے رکھے، اس کالج کا طالب علم کوئی برا نہیں ہو سکتا ہے، اس کے پڑھانے والے مخلص ہیں، اس کے چلانے والے مخلص ہیں، پھر کیسے آپ برائیوں کی طرف جائیں گے آپ؟ تو یاد رکھیں اپنے عزم دے کے لیے نیکیوں کا حکم دیں اور برائیوں کو روکیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے پورے مسلمانوں کے لیے جو ہے ایک پیغام ہے، 4 اہم ترین باتیں ہیں۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع، آخری آیت پڑھے، ان حالات میں مسلمانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے، مسلمان اس وقت پر کیا کرنا چاہیے، ہر نوجوان ہو چاہے بوڑھے ہو جوان ہو، ہر مسلمانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ سورہ آل عمران کیا ہے، اس میں کہا گیا ہے اے ایمان لانے والو اسبرو، صبر سے کام لو، تم دل رنجیدہ مت ہو، صبر کرو، یقیناً دن پلٹیں گے، برائی ختم ہوگی، ظلم ختم ہوگا، یہ بادل چھٹ جائیں گے، لیکن تم پہ بوچھار ہو رہی ہے، لیکن تم اس میں انوالو مت ہو، اپنے مقصد کو سامنے رکھو۔ آپ نمبر 1 اسبرو جو ہے صبر کرو، اور اس کے بعد دوسری چیز بتائی گئی باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی مت دکھاؤ، تم کمزوری مت دکھاؤ، آپ خدا کو ماننے والے ہیں، آپ قرآن کے ماننے والے ہیں، آپ کا عقیدہ مضبوط ہے، آپ ایک سچے دین کے چلنے والے ہیں، آپ ایک سچے مسلمان ہیں، باطل طاقتوں سے کبھی گھبراتے نہیں ہیں اور باطل طاقتوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کی ہے، آپ کے اندر اللہ نے آپ کے دلوں کے اندر ایمان کو مضبوط کیا ہے، آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، قیامت کے دن جواب دہی کا ڈر ہے، اللہ نے آپ کے اندر وہ طاقتیں دی ہیں، بڑے سے بڑے باطل طوفان اٹھتے ہیں، اسے موڑنے کی طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے، بشرطے کہ ہم اللہ سے تعلقات رکھیں۔ پامردی نہ دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے، سچائی کے لیے پورے ایکٹیویٹی ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ۔ آپ
سورہ قرآن کے پڑھیے خدا کے لیے، کچھ آیتیں پڑھے۔ سورہ قصص مکی دور کا سب سے آخری سورہ ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد رکھو آخرت کا گھر ان کے لیے نہیں ہے جو اس ملک اس زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، کلاشز کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہماری آخرت تباہ نہیں ہوتی۔ ہم تو اچھا امن کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس زمین کو امن کا پیغام دینے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ پیغام کو پہنچانا ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اور اس کو نوٹ میں لیں۔ پھر اس کے بعد آخری چیز جو میں کہہ رہا ہوں، اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ ہم ایک دن چلے جائیں گے، کسی وقت چلے جائیں گے، بیٹھے ہیں شام تک گھر پہنچیں گے نہیں معلوم۔ یہ ایک نماز حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو، ہم کو بھی یہ نصیحت کی ہے، دیکھو جب تم ایک نماز پڑھتے ہو، جب بھی نماز پڑھتے ہو، اس نماز کے اندر ایسی کیفیت پیدا کرو کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، میں دوسری نماز بھی پڑھ سکتا ہوں یا نہ پڑھ سکتا ہوں۔ یہ اللہ کا ڈر ہونی چاہیے۔ اب اس پیریڈ میں اللہ کے پاس جاؤں، میری سوچ کیا ہے، میرے خیالات کیا ہیں، اچھی سوچ کے جائیں گے، اچھے عزائم کے ساتھ جائیں گے، یقین جانیے کہ ہماری کامیابی ہوگی۔ پھر اتحاد و اتحاد کے ساتھ رہے ہم، اور کبھی جو ہے آپ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھ سکتے ہیں، کسی بھی تنظیم سے آپ تعلق رکھ سکتے ہیں، رکھیے ضرور، لیکن تمام چیزوں میں آپ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پرچم کے اندر ہیں۔ آپ کا کچھ بھی تنظیم سے تعلق ہو، آپ مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ ایک دوسرے سے شفقت، یہ ایک دوسرے سے محبت، یہ ایک دوسرے سے ہمدردی، یہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو دور کرنا، یہ ایک دوسرے کی اصلاح کرنا، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اس فریضے کو کبھی ہم فراموش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سے بھی دعا کرے، اے اللہ یہ حالات کو بدل دے، ظلم کو بدل دے۔ کیا معاملات ہیں، ہزاروں فلسطین کے بچے عورتیں مر گئے ہیں، کوئی آنسو نہیں بہا رہا۔ کیا مسلمانوں کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو چکا ہے؟ ایسے حالات ہمارے لیے بڑے کٹھن ہوتے ہیں، لیکن ان حالات میں بھی اللہ کی ذات پہ ہمارا بھروسہ ہے۔ ہماری دنیا گئی تو گئی، لیکن ہماری آخرت تو کامیاب ہوگی۔ ہم اسی کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ ایم، یہ مقاصد ہماری زندگی کو بنا کے رکھے، اور اللہ سے دعا کرے، اے اللہ جو لوگ ہمارے خلاف بدترین چالیں چلتے ہیں، اپنی تدبیروں کے ذریعے سے تو ہماری جانوں کی حفاظت فرما، ہمارے مالوں کی حفاظت فرما، ہمارے طلباء کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کے انسانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما، آمین۔ واخر الحمدللہ رب العالمین۔